ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال ہے جو لوگوں کی طرف سے بار بار کیا جاتا ہے اور یہ انتہائی ضروری بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل میں اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ وہ لوگ جو نیکی کی راہ پہ آنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی اجالے کی کرن نظر نہیں آتی، کچھ ان کے دل کے اندر باتیں اثر کریں اور وہ اس راہ پر چل کر کے جنت کے مسافر بن سکیں۔ زیادہ تر لوگ ایک بات بار بار پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نیک بننا چاہیں تو کیا کریں؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی ضروری بھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے یہ تو جو بندہ اس راہ پہ آئے گا اسی کو احساس ہو پائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نیک بننا چاہیں تو کیا کریں، نیک کیسے بنیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ یہ غور کرے کہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا ہے، فساد کدھر سے پیدا ہوا ہے اور جو تباہی آئی ہے وہ کدھر سے آئی ہے۔ بارہا میں نے بتایا بارگاہ الہی سے شیطان جب مردود ہوا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرا جو سیدھا راستہ ہے اسی پر ضرور جا کر کے بیٹھوں گا تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکا سکوں۔ تو یہ شیطان کا ایک ٹارگیٹ ہے، لوگوں کو کامیابی سے روکنا، ہدایت سے روکنا، نیکی کی راہ سے روکنا۔ اب اس کے لیے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ سب سے اہم چیز پر قبضہ کرتا ہے۔ انسان کے بدن میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان صحیح ہو جاتا ہے اور وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اس کا نام ہے دل۔ اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پورا انسان سدھر جاتا ہے، اور دل بگڑ گیا پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو شیطان گمراہیت اور گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے دل پہ قبضہ کرتا ہے، اور جب اس کا قبضہ دل پہ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے دل کی حکومت پورے بدن پر ہے، پھر وہ دل جو کہتا ہے سارا جسم وہی کرتا ہے، اور دل پر شیطان اپنا قابو جما لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں آپ دیکھو، اگر ان تین کاموں کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل کہیں مردہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں نیک کام میں اگر دل نہ لگے، گناہ کرنے کے اندر مزہ آئے، کوئی سمجھائے تو وہ برا لگے، تو سمجھ جاؤ کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دل کو ڈھونڈو، تین جگہوں میں ڈھونڈو، قرآن کی تلاوت کے وقت میں ڈھونڈو، خلوتوں میں ڈھونڈو، اور ذکر کی محفلوں میں ڈھونڈو۔ ان تین جگہوں میں اگر تمہیں دل نہ ملے تو سمجھ جاؤ تم اپنے دل سے محروم ہو چکے ہو، اللہ سے دل مانگو۔ تو شیطان یہی دل پر اپنا تسلط جماتا ہے، قابو جماتا ہے، جس سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں
تقریریں بھی سنتے ہیں ہم لوگ، نیک لوگوں کی نصیحتیں بھی سنتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی نیک نہیں بن پاتے۔ آپ بتائیں جب شیطان نے جو انسان کے جسم کا سب سے قیمتی حصہ تھا اس پر قابو جما لیا تو اب پھر نیکی کی راہیں کیسے کشادہ ہو پائیں گی؟ اگر کوئی آدمی ہزاروں روپے کی ٹونٹی لگا دے، بہترین سے بہترین فوارہ لگا دے، لیکن ٹنکی کے اندر اگر پانی گندا ہے تو پانی گندا ہی آئے گا، چاہے سونے کی ٹوٹی لگا لیں چاہے چاندی کی ٹوٹی لگا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ستھرا پانی آئے تو ٹوٹی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹنکی کے اندر جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو شیطان کا جو تسلط ہوتا دل پر، دل میلا ہوا تو اب اس کے بعد میں گناہوں کی راہیں واہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بندے کا بدن سن ہو جاتا ہے، چاہے سوئی چبو دو چاہے اس کو چھری سے کاٹ دو، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب بندہ سن ہو گیا تو کیا پتہ چلے گا؟ تو جو بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اس کا دل سن ہو گیا ہے، اب نہ تقریر اس کے اوپر اثر کرے گی، نہ نماز کے اس کو لذت محسوس ہوگی، نہ تلاوت سے جو ہے اس کو کچھ مزہ آئے گا، دل اس کا سن ہو گیا۔ اگر دنیا کے اندر اجالا ہے، آپ گھر کا دروازہ بند کر لیں تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو دل کے دروازے پہ غفلت کا پردہ لڑ گیا۔ ادھر دیکھیں آپ مکہ کے اندر، مکہ کی سرزمین پر اسلام کا نور پھیلا، سب فیضیاب ہو رہے، ابو جہل نے اپنے دل کا دروازہ بند کر کے رکھا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب بندہ غفلت کا پردہ ہٹائے گا، کہتے ہیں نا فلاں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، وہ تو غفلت کی چادر تانے ہوئے ہے۔ اور جب بندہ غافل ہو جائے تو چاہے چور چوری کر کے لے جائے، کوئی آ کے اس کو قتل کر دے، اور چاہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے۔ تو جو بندہ شیطان کے زیر قابو آ جاتا ہے، اس کا دل غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا۔ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت والوں میں سے مت ہونا۔ اور ایک جگہ رب نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، یعنی وہی غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنم والوں کے اندر نہیں ہوتے۔ تو بندہ جب غفلت میں پڑ جاتا ہے تبھی جا کر کے بربادی کے حوالے ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میرا نیکی میں دل ہی نہیں لگتا ہے۔ فرمایا لگتا ہے تو نے کسی غفلت والے کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اس لیے تیرا دل نہیں لگتا نیک کاموں میں۔ ایک آدمی اپنی بچی کو لے کر کے جب دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے کے لیے گیا، اور جب مچھلی پکڑ کے فارغ ہوا، تھیلا اٹھایا تو ایک بھی مچھلی نہیں۔ تو بیٹی سے پوچھا کہ ساری مچھلیاں کدھر گئی؟ کہا آپ پکڑ رہے تھے، میں دریا کے اندر ڈالتی چلی جا رہی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا اسے کہ آپ ہی نے تو ایک بار بتایا تھا وہی مچھلی پکڑی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی وہ پکڑی گئی، اگر وہ مچھلی ہم کھائیں گے تو ہم بھی غافل ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا اس کو دوبارہ دریا کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو غفلت کا نتیجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں نہ تقریر اثر کرتی ہے، نہ واعظ سے فائدہ ہوتا ہے، نہ کانفرنس سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے، اور نہ نماز روزہ اور تلاوت کے اندر بندے کو لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بگاڑ جب شیطان کے دل پر قابو کی وجہ سے پیدا ہوا اور بندہ غفلت کی چادر تان کر کے سو گیا، بالکل سن ہو گیا اس کا دل، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے جو غور و فکر کیا، اس سے پہلے میں نے اس عنوان پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، لیکن آج میں ایک الگ انداز کے اندر اس سلسلے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ جب بندے کا دل غفلت کا شکار ہو جائے، دل مر جائے، تو علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کریں دل کو جگائیں، دل کو بیدار کریں۔ سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے دل کو جگائیں۔ اب دل جاگے گا کیسے؟ جو دل سو گیا ہے، غفلت کی چادر میں چھپ گیا ہے، غفلت کی نیند میں گرفتار ہو گیا، اس کو جگائیں کیسے تاکہ وہ جاگ جائے تو دوبارہ نیکی کی بہار آئے؟ تو جگانے کا سب سے اہم راستہ اور سب سے بڑا طریقہ ہے تفکر، غور و فکر کرنا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا، بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کی خطائیں معاف فرما دی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل
نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں افسوس ہے اس بندے پر جو اس آیت کریمہ کو پڑھے اور اس کے اندر اس پر غور و فکر نہ کرے، یعنی رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، پھر رات آ رہی، پھر، اور اس طرح سے بالکل انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ بندہ جب غور کرے گا تبھی جا کر کے اس کی زندگی بدلے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جب آپ دیکھتے کہ لوگ غفلت کا شکار ہو گئے تو آپ جا کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، موت اپنے وقت مقرر پر آنے والی ہے، وہ جب وقت ہوگا تو وہ ضرور تمہارے پاس میں آئے گی، تاکہ غفلت کی چادریں ہٹ جائیں۔ یہ ہے غور و فکر۔ غور و فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ اپنے دماغ سے تمام خیالات کو ہٹا دے اور اپنے دماغ کو ایک نقطے پر، ایک پوائنٹ پر لگائے اور اس کے بعد میں غور کرے۔ کیسے غور کرے؟ قرآن میں آپ پڑھیں گے جگہ جگہ غور کرنے کا حکم دیا۔ غور کرنے کا مطلب بندہ یہ سوچے میں دنیا میں کیوں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اور میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد میں کہاں چلا جاؤں گا، اور میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کیا وہ کام میں نے کیا کہ نہیں کیا، مرنے کے بعد میں پھر میرا کیا حال بنے گا، اور میں جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا کرنے آیا تھا اور کس کام میں مصروف ہوں۔ اس کے اوپر روزانہ بندہ جب غور کرے گا تو یہ ایک ایسی سوئی ہے جو آپ کے سن ہوئے دل کو جگا دے گی اور آپ کا دل اس سے بیدار ہو جائے گا۔ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، آپ کو خود اس چیز کا احساس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ ہے غور و فکر۔ اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ بندہ غور و فکر کرے، کیونکہ غور و فکر ایک ایسا علاج ہے جس سے بڑے بڑے گنہگار نیک بن جاتے ہیں، بڑے بڑے پاپی لوگ رائے راست پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی طرح سے نہ سدھرتے تھے وہ غور و فکر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہی راستہ ہے نیک بننے کا کہ بندہ غور و فکر کی عادت ڈالے، غور و فکر کرنا شروع کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام ان کی بیوی کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ آپ حضرت ابو ذر کی نیکی کے بارے میں بتائیں، تو ان کی بیوی نے کہا ان کی نیکی یہی تھی، یہ مکان ہے، مکان کا کونا ہے، اسی کونے میں بیٹھ کر کے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غور و فکر ایک آئینہ ہے، آپ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، چہرہ اگر بھدا ہے تو نظر آتا ہے، چہرہ اگر اچھا ہے تو نظر آتا ہے۔ بندہ جب غور و فکر کرتا ہے تو بندے کو اس کے اندر اپنی ہستی نظر آتی ہے کہ میں گنہگار ہوں کہ نیک ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں، کچھ گندگی ہوتی ہے تو چہرے سے صاف کر لیتے ہیں۔ غور و فکر کریں گے آپ کو اپنے برے اعمال نظر آئیں گے تو برے اعمال سے آپ کو توبہ کی بھی توفیق ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری جوانی گزر گئی ہے اور تیری برائیاں ابھی تک نہیں ختم ہوئی ہے۔ یہ بندہ اس طرح سے اپنے آپ کو غور و فکر کی طرف مائل کرتا ہے تو پھر نیکی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے طریقے میں آپ کو بتاؤں، ایک حبشی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کروں تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا قبول فرمائے گا۔ انہوں نے کہا جب میں نے گناہ کیا تو کیا اللہ نے میرے گناہ کو دیکھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارے گناہ کو دیکھا۔ تو وہ ایک آہ بری اور انتقال کر گئے۔ کیوں؟ ان کو تفکر ہوا، انہوں نے غور و فکر کیا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن میں نے جس رب نے مجھ کو پیدا کیا تھا اس رب کو میں نے ناراض کیا ہے، اس کی نافرمانی کی، اللہ نے مجھے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو یہ ہے تفکر اور غور و فکر کا طریقہ۔ بندہ غور کرتا ہے تو نیک بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد جس نے 20 سال تک نیکیاں کی، گناہوں میں لگ گیا، 20 سال تک گناہ کیے، جب بوڑھا ہو گیا جا کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، سفید بال نظر آئے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا مولا میں تو گناہ میں پھنس گیا، بوڑھا ہو گیا، اگر میں توبہ کروں تو کیا تو توبہ قبول کرے گا؟ آواز آئی جب تو نے ہماری بارگاہ کے اندر آنے سے پیار کیا ہم نے بھی تجھے محبوب بنایا، اور جب تو گناہ میں لگ گیا ہم نے تجھے مہلت عطا فرمائی، اب اگر تو ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو دوبارہ ہم تجھے اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیں گے۔ تو یہ بال دیکھ کر کے بھی غور کرنا کہ میرا بال سفید ہو گیا ہے اور میں نیک نہیں بناؤں، یہ کوئی تقریر تھوڑی ہے، کوئی آئینے میں دیکھ کر کے سفید بال کو دیکھ کر کے نیک بن جانا، یہی تو غور و فکر ہے۔ آپ دیکھیں جب میں شروع کے اندر یہاں پہ آیا تھا، ہری مسجد میں ابتدائی میرے ایام تھے، تو ایک دن میں دارالعلوم سے آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ سی ٹی وی کے کیمرہ کھول کر کے بیٹھے ہیں، اور پھر جب وہ سب کچھ اس کے اندر
जांच और खंगाल हो रही है, पता चला कि चोरी हो गई थी, चोर को खंगाला जा रहा है। तो वही मैं सोचने लगा कि अगर कोई चोर पकड़ा गया और इसी गली का हो गया तो उसकी कितनी बेइज्जती और रुसवाई होगी, कितनी बेइज्जती होगी। तो बंदा सीसीटीवी कैमरे के अंदर अगर पकड़ा जाए तो इतनी रुसवाई का शिकार होता है, वो भी चंद लोगों के सामने रुसवा हो रहा है तब भी। तो जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, वो अगर ये गौर करे, क़यामत के मैदान में मेरी पूरी जिंदगी का सीवी कैमरा खोला जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, अपना नामाए आमाल पढ़, अपना हिसाब करने के लिए तो खुद ही काफी है। तो उस वक्त सारे लोगों के सामने जो जिल्लत और रुसवाई होगी, जिंदगी भर के आमाल खोले जाएंगे, तो कितना सख्त मरहला होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने गौर व फिक्र का एक तरीका कुरान में इरशाद फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि हम जाहिर करें कि कौन तुम में से अच्छे आमाल करता है, कौन नेक काम करता है। अब आप बताएं, इम्तिहान के अंदर बंदा जब उतरता है, अगर वो कापी के अंदर सवालात के जवाबात अच्छे लिखते, वो कामयाब हो जाता है और अच्छी जॉब पा जाता है, और जो नाकाम होता है वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाता है। यही तो इम्तिहान का नतीजा होता है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर दुनिया की ज़िंदगी को एक इम्तिहान करार दिया। हम सब इम्तिहान में बैठे हुए हैं, हमारे इम्तिहान का पर्चा चल रहा है। बंदा ये गौर करे, हमारे इम्तिहान का पर्चा चल रहा है, हज़रत मलकुल मौत आएंगे, हमारा इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा, और जब इम्तिहान ख़त्म होगा क़यामत के मैदान में हमारा रिजल्ट निकलेगा। दुनिया में कामयाब होने वालों को क्या मिलता है? क़यामत के दिन दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होने वालों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और जो नाकाम हो जाएंगे वो जहन्नम की तरफ ढकेल दिए जाएंगे। यह है गौर करने का तरीका। बंदा इस तरह गौर करे, और अगर बंदा गौर करना चाहे तो दिन भर के अंदर कितने ऐसे मौके आते हैं। हजरत सुफियान बिन उयैना रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो आदमी गौर व फिक्र करना चाहे ना, तो हर चीज से उसको इबरत मिलेगी। एक पत्थर भी उसको बताएगा कि तू अच्छा है कि तू बुरा है, एक पत्थर भी उसको समझाएगा। आप गाड़ी लेकर के निकल गए, लाल बत्ती देखी, आपने गाड़ी को रोक दिया, आप वहां पर भी तो खड़े होकर के गौर कर सकते हैं। लाल बत्ती देखी तो मैं रुक गया, क्यों? इसलिए कि ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर मुझे देख रहा है, अगर मैंने ट्रैफिक को तोड़ा तो फाइन लगेगा। तो जो लाल बत्ती देख करके डर जाते हैं, कुरान और हदीस की इतनी वईदें सुनने के बावजूद भी नहीं डरते हैं। यहाँ तो फाइन मारा जाएगा और वहां पे कितना जबरदस्त वबाल पड़ेगा। कुरान और सुन्नत की वईदों को सुनकर अगर कोई नाफरमानी करता है तो जहन्नम के अंगारों के अंदर तपाया जाएगा। ये फाइन देना ये ज्यादा भारी है या जहन्नम के अंगारों में तपाया जाना ये ज्यादा भारी है? अगर बंदा गौर करे तो सिग्नल पे भी गौर कर सकता है कि अल्लाह ने जो मुझे हुक्म दिया था उस पर मैं कितना अमल कर रहा हूँ। आप अगर गौर व फिक्र का रास्ता खोलना चाहे ना, हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मैंने पढ़ा कि उनकी बारगाह में एक भुना हुआ मुर्गा लाया गया। उन्होंने भुने हुए मुर्गे को देखा तो रोने लगी। सबने कहा कि इतना आपके लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम हुआ और आप रो रही हैं, बात क्या है? कहा मुझे इस भुने हुए मुर्गे को देख करके याद आ गया। वो कहा था ना, बंदा चाहे तो हर चीज से इबरत हासिल कर सकता है। बोले इस भुने हुए मुर्गे को देख करके मुझे ख्याल आया, इस मुर्गे को पहले ज़िबा कर दिया गया और ज़िबा करने के बाद में भूना गया है। अगर हम लोगों ने गलत काम किए तो हमको तो जहन्नम के अंदर जिंदा ही भून दिया जाएगा। तो इसलिए मैं ये सुन करके रो रही हूँ। तो ये तफक्कुर का एक तरीका है। बंदा तफक्कुर करना चाहे तो इस तरह भी बंदा तफक्कुर कर सकता है। एक बुजुर्ग ने फरमाया था ना कि फिल्म देखना तो हराम है, लेकिन बंदा चाहे तो फिल्म देखने वालों से भी बहुत कुछ जो है वो इबरत हासिल कर सकता है। कि जब टीवी बंद होता है कुछ नहीं होता, उसके बाद में जब उसको ऑन किया जाता है तो फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी उतरते हैं, मैदान के अंदर खेलते हैं, और उसके बाद में जब खेल खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद में मैदान खाली हो जाता है। फिर उसके बाद में बताया जाता है कौन जीता और कौन हारा। जीता उसको ये दिया जाएगा, हारा उसको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लअबुन, बेशक दुनिया की जिंदगी खेल कूद है। तुमने ये खेल देखा, इसका नतीजा तुम्हें नजर आया। अल्लाह ने फरमाया तुम भी दुनिया के अंदर खेल में हो। अब अगर कोई गुनाहों का खेल खेल रहा है या नेकी करके अपनी कामयाबी का काम कर रहा है, ये खेल चलता रहेगा। मैदान खाली था, हम पैदा हुए, मैदान में उतर गए। जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, हजरत मलकुल मौत आएंगे, हमारा मैदान भी खाली हो जाएगा। और जब मैदान खाली होगा क़यामत के मैदान के अंदर, उसके बाद में फिर ऐलान किया जाएगा कौन नेकियां करके आया और मैदान के अंदर कामयाब होके आया, उसे जन्नत दी जाएगी, और कौन नाकाम हुआ और दुनिया के खेल में लग करके तबाह हुआ, उसे जहन्नम के हवाले किया जाएगा। तो बंदा अगर गौर करे तो गौर और फिक्र की राहें तो बहुत कुशादा हैं, बहुत कुशादा हैं। लेकिन
ہوتا کیا ہے، وہی ہم شیطان کے تسلط کے زیر اثر غفلت کی ایسی چادر تان کے سوئیں کہ ہمارے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. کیوں؟ ہم نے تفکر نہیں کیا. میں نے جو ہے وہ بزرگوں کی تاریخ پڑھی، اولیاء کرام کی میں نے زندگی پڑھی، تو زیادہ تر بزرگوں کے بارے میں مجھے یہی ملا کہ انہوں نے جو اپنی زندگی کو بدلا، تو زندگی کے اندر جو تبدیلی اور بدلاؤ آیا وہ کوئی تقریر اور کیا کسی اور نصیحت کے ذریعے نہیں آیا. بس ایک بات ان کے دل پر اثر کی، انہوں نے اسی کے اوپر غور کیا اور ان کی زندگی کے سارے گناہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بارہا بتایا کہ بلخ کے بادشاہ ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، پورے دربار کے اندر گھوم گھوم کر کے دیکھتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا مسافر آدمی رہنے کے لیے جگہ چاہیے. کہا یہ مسافر خانہ نہیں، بادشاہ کا محل ہے. کہا آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ، اس سے پہلے دادا، بعد میں کون رہے گا؟ بیٹا، پھر پوتا. کہا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. بس یہ ایک جملہ تھا جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے جو ہے دل و دماغ کے اوپر اثر کر گیا. رات میں جب چھت پہ کھٹ پٹ ہوئی اور سپاہیوں سے کہا پکڑ کے لاؤ، کون ہے چھت پر؟ جب پکڑ کر کے لے کے آئے تو اس نے کہا کہ وہ میں مسافر آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں پہ اونٹ نہیں ملا کرتے ہیں. تو اس مسافر نے کہا تھا جب بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے ہیں تو ان نرم نرم بستر کے اوپر خدا کیسے تمہیں مل جائے گا؟ نرم نرم گدوں پہ تمہیں خدا کیسے مل جائے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے بس ان دو جملوں سے اپنی زندگی بدل دی اور بلخ کی بادشاہی کو ترک کیا. بلخ سے مرو تک روانہ ہو گئے. ابھی مرو بھی نہیں پہنچے تھے، اللہ نے ان کو ولایت کا اعلیٰ منصب عطا فرما دیا ہے. تو یہ بندہ جب غور کرتا ہے تب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سود کھانے میں مبتلا رہتے تھے. ایک بار جا رہے تھے، کسی بچے نے کہہ دیا ارے ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی مٹی تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے. حضرت حبیب عجمی کے دماغ پر یہ ایک جملہ اثر کر گیا کہ بچے مجھ سے پرہیز کرتے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. بس توبہ کی اور اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں لگ گئے. اللہ نے ان کو ولایت کا منصب عطا فرما دیا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھے ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھت رہتے تھے. ایک بار بسم اللہ کا کاغذ اٹھا کر کے جب اوپر رکھ دیا اور پھر اپنے شراب خانے میں پہنچے، کوئی بلانے والا آیا، کہا کہ کہہ دو ابھی شراب خانہ بند ہو گیا ہے. کہا اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے. جب خدا کی طرف سے نام سنا تو ننگے پاؤں باہر آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا، تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. تو ان کے دماغ میں یہ ایک جملہ اثر کر گیا کہ ایک بسم اللہ کا ادب کیا، اللہ نے مجھے ولی بنا لیا، اگر میں اس کی بارگاہ میں لگ جاؤں اللہ مجھے کیا کیا عطا فرمائے گا. بس شراب کھانے کو چھوڑا اور عبادت خانہ انہوں نے اختیار کر لیا. ایک ہی جملے سے تو زندگی بدلی. حضرت تابعی عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاقے میں ایک بہت بڑا امیر رہتا تھا، اس کی خوبصورت بیوی تھی. اس نے کہا کہ آج اس عابد کو برباد کرنا ہے. اپنی خوبصورت بیوی کو بھیج دیا اس عابد کے پاس میں، عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں. بیوی گئی، گناہ کی دعوت دی، حسن و جمال کا نظارہ دکھانے لگی. حضرت عبید بن عمیر نے ایک ہی جملہ کہا، یہ بتاؤ آج اگر تم نے گناہ کیا اور جب تمہاری موت کا وقت آئے گا یہ گناہ تم کو یاد آئے گا تو کیسا لگے گا؟ کہا نہیں اچھا لگے گا. کہا اچھا میدان قیامت میں جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ گناہ تم آج کرو گی، اس وقت یہ گناہ اگر یاد آئے گا تو کیسا نہیں اچھا لگے گا؟ کہا جب موت کے وقت یہ گناہ اچھا نہیں لگتا اور تمہیں جب میدان قیامت میں یہ گناہ اچھا نہیں لگتا تو اس گناہ کے اندر تم کیوں مبتلا ہوتی ہو؟ بس یہ ایک جملہ اثر کر گیا. جو اتنی بڑی گنہگار عورت تھی وہ جو حضرت عبید بن عمیر کے پاس سے اپنے گھر پہ گئی نا تو عابدہ اور زاہدہ بن گئی. پھر اس کا شوہر کہا کرتا تھا میری بیوی کے ساتھ میرے پیری ہر رات شب زفاف اور سواگ رات ہوا کرتی تھی، لیکن عبید بن عمیر نے ایسا جملہ کہہ دیا اب میری بیوی ہر رات کی تہجد گزار بن گئی ہے. تو جملوں سے بندہ جب غور و فکر لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی نوجوان پسینے میں بھیگا ہوا ہے، سردی کے موسم میں پسینہ. کہا بیٹا کیا بات ہے، اتنی سردی میں تجھے اتنا پسینہ آ رہا ہے؟ کہا یہ دیوار ہے، یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے پسینہ آنے لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اسی دیوار کے پاس میں نے گناہ کیا تھا، مجھے گناہ یاد آنے لگتا ہے. تو بندہ چاہے تو دیواروں سے بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، پتھروں سے بھی اپنی زندگی بدلنے کا سامان کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بار بار غور و فکر کا حکم دیا. اپنے من میں ڈوب کے پا جا تو سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بندہ جب اپنے من میں ڈوبے گا اور غور و فکر کی رائیں کشادہ کرے گا تو پھر نیکیوں کی رائیں اس کے لیے کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. بندہ اگر غور کرے تو
اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہارون رشید کے دربار میں بار بار جایا کرتے تھے، بار بار جایا کرتے تھے۔ ایک بار گئے، بادشاہ نے دل لگی کے لیے کہا یہ لو چھڑی لے لو اور تم سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی ملے تو اس کو لے جا کے دے دینا۔ تھے اللہ کے ولی لیکن مجذوب تھے، لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ اب بادشاہ جب ایک زمانے کے بعد بیمار ہوا، وہ گئے اور چھڑی لے جا کر کے حضرت بہلول دانا نے پہنچ گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہت لمبا سفر ہے، جہاں کنی کا وقت ہے۔ کہا واپس آئیں گے؟ کہا نہیں آؤں گا۔ کہا آپ جب چھوٹے موٹے سفر پہ جاتے ہیں تو آگے فوج بھی بھیج دیتے ہیں، آگے سامان بھی بھیج دیتے ہیں، سب کچھ بھیج دیتے ہیں، تو لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو بہت کچھ بھیجا ہوگا۔ کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ تو کہا پھر آپ کے پیچھے پوری تیاریاں تو آپ نے کر لی ہوں گی نا، آپ آگے سفر پہ جا رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ کہا بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ چھوٹے سفر پہ جاتے ہیں، تیاریاں بھی کرتے ہیں، آگے سامان بھی بھیج دیتے ہیں، لشکر و مال بھی بھیج دیتے ہیں، اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آنا، کچھ نہیں بھیجا۔ یہ لیجئے بادشاہ، آپ نے کہا تھا نا سب سے بڑا بیوقوف مل جائے تو یہ چھڑی دے دینا، آپ سے بڑا بیوقوف مجھے آج تک کوئی نہیں ملا ہے، یہ آپ اپنی چھڑی اپنے پاس سنبھال کر کے رکھیے۔ تو یہ بیوقوفی تو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والے۔ تو جو بندہ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے وہ عقل مند تو نہیں ہے، وہ تو بیوقوف ہی قرار پائے گا۔ اللہ اکبر۔ غور و فکر کا آئینہ آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ غفلت کے اندر اتنا ڈوب گئے ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ کبھی اپنے بارے میں بھی غور کریں۔ ساری دنیا کی بات کریں گے لیکن اپنے بارے میں سوچنے کا ان کے پاس میں وقت بھی میسر نہیں آتا ہے۔ ورنہ بندہ اگر اپنے بارے میں کبھی 5 منٹ بھی غور کرنا سیکھ جائے تو پھر تقریر اور کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور بندہ خود بخود نیک بننے کی طرف آنے لگ جائے گا۔ کیا بندہ یہ نہیں سوچ سکتا غور و فکر کے لیے کہ اگر کوئی عہدے دار دھمکی دے تو میں ڈر جاتا ہوں، اللہ سے میں کیوں نہیں ڈرتا ہوں؟ اگر کوئی میرا دوست تحفہ دے تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا ہوں؟ اگر کوئی مجھے بڑا آدمی بلائے تو میں چلا جاتا ہوں، تو خدا کے بلاوے پہ کیوں نہیں حاضر ہوتا ہوں؟ اگر عرس ہوتا ہے تو 5000 روپے لگا کر میں عرس میں چلا جاتا ہوں، مسجد محلے کے اندر موجود ہے، اذان کی آواز آتی ہے، پھر میں مسجد میں کیوں نہیں آتا ہوں؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو جو ہے وہ ایک صوبے سے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ کا بلاوا آتا ہے تو میں خود اپنے پڑوس کی مسجد میں کیوں نہیں حاضر ہو پاتا ہوں؟ بندہ غور کرے تو سوچ سکتا ہے نا، میں نے آج تک جو کام کیے ہیں اپنے نفس کے لیے کیے ہیں، اور جو کام خدا کے لیے کرنے تھے وہ تو میں نے آخرت کے لیے ابھی تک بچا کے رکھے ہیں کہ آخری وقت کے اندر میں کروں گا۔ تو بندہ غور کرے تو بہت کچھ اس کے لیے غور کی رائے ہیں۔ ایک بار استاد پڑھا رہے تھے، کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ تو استاد نے جواب دیا کہ میں تم کو 1 ہفتے کے بعد بتاؤں گا کیسے ہوگا، ابھی میں تم لوگوں کو کچھ پیسہ دیتا ہوں۔ ایک کو 100 درہم دیا، دوسرے کو 75 درہم دیا، تیسرے کو 50 درہم دیا، چوتھے کو 25 دیا، اور جس نے سوال کیا تھا اس کو صرف 1 درہم دیا۔ 1 ہفتے کے بعد کا سب کے سب نان بائی کی دکان پر آ جانا۔ اللہ اکبر۔ 1 ہفتہ جب گزر گیا، سارے شاگرد جمع ہو گئے۔ اس کے بعد میں استاد نے کہا جو میں نے تم کو پیسہ دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا؟ ایک ایک بندہ آگے آئے اور یہ نان بائی کا جو تنور لگا ہوا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے اپنے پیسے کا حساب دے۔ جس کو 100 درہم دیا تھا وہ جب کھڑا ہو کے 100 درہم کے بارے میں بتانے لگا تو پاؤں اس کے جلنے لگے۔ 75 درہم والا بتانے لگا تو اس کو بھی بے ہوشی طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ سب جب بتا چکے، جس کو 1 درہم دیا تھا وہ جلدی سے اوپر چڑھا، کہا میں نے 1 درہم کی دھنیے کی گڈی خریدی تھی، اور مسکراتا وہ نیچے اتر گیا۔ استاد نے کہا بس قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، جو زیادہ دنیا والا ہے وہ ایسے ہی پریشانی کے اندر گرفتار رہے گا، اور جس نے جو ہے وہ دنیا کو زیادہ اکٹھا نہیں کیا وہ ایسے ہی مسکراتا ہوا حساب دے گا اور جنت کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بندہ چاہے تو ایک تنور سے بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، عبرت کا سامان اس کے پاس میں اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہوں اور جا کر کے پوچھتا ہوں اگر زندگی ختم ہو جائے، آخری دن زندگی کا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کے پاس گیا، 2 کے پاس، وہ یہ سوچ رہا تھا جو اللہ والے مجھے بتائیں گے کہ آخری دن میں کیا کرنا چاہیے وہی نیک کام میں ہمیشہ کیا کروں گا۔ ایک کے پاس گیا، 2 کے پاس، 3 کے پاس، اب وہ ایک کے بعد جب جاتے گیا اخیر میں عبد الرحمن بن ابی نعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ابھی پتہ چل جائے کہ میرا آخری دن ہے تو روزانہ جو میں کرتا ہوں تب بھی وہی کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں روزانہ اپنا آخری دن ہی سمجھ کے سارا کام کرتا ہوں، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے، میں جو بھی کرتا
کرتا ہوں آخری دن سمجھ کے کرتا ہوں. یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم نے بتا دیا بندہ اگر غور کرے اور اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے تو اس کے بعد میں پھر اس کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود آخری دن ہی اس کو نصیحت کرے گا. کیونکہ اگر آپ کو میں بتا دوں کل آپ کا انتقال ہونے والا, میں تو کل کی بات کر رہا ہوں, میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے جب کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کی سیوا کرو, اب یہ 2-4 مہینے سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے گا, تو ویسے ہی اس کی حالت بدل جاتی ہے. تو جس کو یہ پتا چل جائے کہ آخری دن ہے اس کی حالت کتنی بدل جائے گی, کتنی بدل جائے گی. تو اگر بندہ اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھے تو پھر اس کے بعد میں اس کی زندگی کے اندر خود بخود انقلابات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. حضرات مکرم, میں نے اسی لیے بات کہی کہ آج کے اس دور کے اندر نیک بننے کا سب سے بڑا راستہ ہے تفکر, غور و فکر کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غور و فکر کیسے کریں, غور و فکر کیسے کریں؟ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا یہ معمول بنائیں, روزانہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو 5 منٹ کے لیے اپنی پورے دن کا آپ جائزہ لیں اور پورے دن کا حساب کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب میدان قیامت میں لیا جائے تم خود اپنا حساب یہیں پر کر لو. یہ تفکر کا بہت اچھا راستہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے. تو جب سونے کے لیے آپ بستر پہ جائیں 5 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے پورے دن کا حساب لگائیں, آج پورے دن میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. اس حساب کا فائدہ یہ ہوگا, اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو جب آئینے میں یہ پتا چل جائے کہ میرے چہرے پہ یہ داغ لگا ہے, یہ داغ لگا ہے, تو صاف تو کرے گا نا. روزانہ جب 5 منٹ اپنا حساب کرے گا تو پھر اس کی زندگی بدلے گی. تو کہ کل میں نے حساب کیا تھا تو میں نے تو کل بہت جو ہے وہ غلط کاموں کے اندر دن گزارا, تو زیادہ نہیں تو کچھ تو آج اپنے آپ کو بندہ بدلنے کی کوشش کرے گا. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل آگے کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے اس پر ہر جان کو غور کرنا چاہیے. یہ غور کرنا روزانہ 5 منٹ کا معمول بنائیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ جب بندہ غور کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ دل میں جو اندھیرا تھا وہاں پہ لائٹ جل گئی, اور لائٹ جلتے ہی شیطان دبک کے ہٹ جاتا ہے. اب وہ شیطان کوشش میں لگا رہتا ہے لائٹ کب بجھے اور دوبارہ میں واپس آؤں, وہ غور کرتا رہتا ہے اس پر, تو وہ نہیں چاہے گا کہ زیادہ دیر تک لائٹ بجھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی کے مکان میں چور گھس آیا. اب وہ زمانہ تھا, اس زمانے میں لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی. جب چور گھسا تو مالک اٹھا اور چاروں طرف اندھیرے میں دیکھنے لگا, کچھ بھی نہیں نظر آیا, واپس سو گیا کہ لگتا وہم ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں چور کو ٹھوکر لگی تو پھر اس کی آنکھ کھل گئی. اب اس نے جلدی سے 2 پتھر نکالے. اس زمانے میں آگ جلانے کا طریقہ یہ تھا, 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے اور چنگاری نکل کر کے روئی پر آتی تھی. جب بہت ساری چنگاریاں پڑ جاتی تھی تو روئی بھڑک اٹھتی تھی اور پھر اس سے وہ لوگ روشنی کر لیا کرتے تھے. اب جیسے ہی 2 پتھروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے چنگاری جلانا شروع کیا, شیطان پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا. چنگاری جب پتھر سے نکل کے روئی پہ پڑتی تھی, شیطان اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا, بجھا دیتا. دوسری چنگاری پڑی, بجھا دیا. جب وہ آدمی تنگ آ گیا اور وہ روئی جل بھی نہیں رہی, وہ بولا میرا لگتا وہ ہے, میں جا کر کے چپ چاپ سو گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حکایت کے ذریعے یہ درس دیا کہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے. شیطان ان کے دلوں میں گھس کر کے چوری کرتا رہتا ہے, گناہ کرواتا ہے, نیکیوں سے روکتا رہتا ہے, یہ پورا نظام وہ چلاتا رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی تقریر سن کر یا علماء کے پاس جا کر یا کوئی حادثہ دیکھ کر انسان کے اندر جب کچھ تبدیلی آنے لگتی ہے, وہ غور کرنے لگتا ہے, شیطان پھر وہ چنگاری جو غور کی ہے اس کو بجھانے لگ جاتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کی چنگاری بجھ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ چنگاریاں پڑھ کر کے یہ باضابطہ طور پر اس کا دل پوری طریقے سے روشن ہو جائے. روشنی میں تو پھر میں نظر آؤں گا, مجھے یہاں سے نکل کر کے جانا پڑے گا. تو شیطان ان چنگاریوں کو بجھانے میں لگا رہتا ہے. تو ایک دن آپ ایک چنگاری جلائیں, 2 دن جلائیں, اپنی زندگی کا جب معمول بنائیں گے, روزانہ غور کریں گے, آخر میں یہ چنگاریاں جلتی جلتی آپ کے دل میں اتنا اجالا کر دیں گی, شیطان کے لیے وہاں پہ گھسنے کا راستہ بھی نہیں رہے گا. تو تفکر کی عادت ڈالیں. یہ 5 منٹ کا وظیفہ ہے صرف.
روزانہ رات میں 5 منٹ کا وظیفہ ہے. بڑے سے بڑا گنہگار بھی ان 5 منٹ کے وظیفوں کو کر کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی لا سکتا ہے. بس صرف 5 منٹ کا یہ کام ہے. ورنہ شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی سویا رہے. چور کب جائے گا کہ مکان کا مالک جو ہے وہ جاگ جائے؟ چور کبھی نہیں چاہے گا. تو چاہے گا کہ ان کو سلا کر کے رکھا جائے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ کے جو 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پر جب دوسرا بیٹا گیا تو اس کو آخرت کی یاد آنے لگی. اس نے کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جنگل میں جانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا اپنے وزیروں سے اس کو لے جاؤ اور اس کو باغ میں گھماؤ، اس کو سیر و تفریح کراؤ. اور جو بیٹے کی قبر تھی اس کے آگے دیوار بنا دی. اب دیوار بنا دی، تھوڑے دن کے بعد میں پھر جب ادھر گیا تو پھر اس کو یاد آنے لگی، پھر اس کو باغ اور کھیل کود میں لگا دیا. آخر اس کا انتقال ہو گیا. جب تیسرا بیٹا تھا وہ اتفاق سے اپنے بھائی کی قبر پہ چلا گیا. اب اس کو بھی دنیا چھوڑ کر کے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوئی. بادشاہ نے کہا کہیں یہ چلا گیا تو بادشاہی کون سنبھالے گا؟ اسے بھی تم گھماؤ اور ایسے ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر لگاؤ. تو شیطان کا بھی یہی طریقہ. بندہ جب غور کرنا شروع کرتا ہے تو وہ شیطان چاہتا ہے اس کو کدھر لگاؤں. کبھی مال میں لگائے گا، کبھی فلم میں لگائے گا، کبھی موبائل میں لگائے گا، کبھی اور فضول کاموں کے اندر لگائے گا، تاکہ ان تمام کاموں کے اندر الجھ کر کے بندہ ان دنیا کے کاموں میں پھنس جائے اور غور و فکر کا اس کو موقع نہ ملے. میں یہ سچی بات آپ سے کہتا ہوں کہ واقعی اگر تبدیلی آنی ہے تو غور و فکر سے آنی ہے. جب تک آپ سوچیں گے نہیں کوئی آپ کو بیدار کر نہیں سکتا. جب تک آپ غور کریں گے نہیں کوئی آپ کو جگا نہیں سکتا. جس دن سے آپ غور کرنا شروع کریں گے اس دن سے پھر جگانے والے کی ضرورت نہیں ہے. اجالا خود آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا اور آپ خود جاگنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے پہلے ڈاکو تھے. بس ایک بار ایک عورت کے عشق کے اندر مکان کی دیوار کود کے اندر جانے لگے کہ قرآن پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھ دی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں؟ بس یہی ایک آیت کریمہ اتنا اثر کر گئی کہ اللہ فرماتا وقت نہیں آیا، وقت تو آ گیا ہے. اور پھر وقت آیا تو ایسا آیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں لگ گئے. تو کہنا وہ کوئی تقریر اور خطاب نہیں سنا انہوں نے، وہ کہیں باضابطہ کہیں ٹریننگ لینے نہیں گئے نیکی کے لیے، کسی خانقاہ میں جا کے چلہ کرنے نہیں گئے. بس ایک ہی آیت کریمہ نے ان کے دل کی دنیا کو پورے طور پر بدل کر کے رکھ دیا. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیک کیسے بنے؟ میں نے بتا دیا بگاڑ اصل آتا ہے دل میں. اور بگاڑ کیا ہے؟ غفلت کی چادر. غفلت کی چادر ہٹے گی کس سے؟ غور و فکر سے. آج آپ غور و فکر کرنا شروع کریں، آج آپ کے دل کی چادریں جو غفلت کی ہٹنا شروع ہوں گی اور نیکی کی راہیں آپ کے لیے کشادہ ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بچہ رات کے وقت میں جب اٹھا تو باپ نے دیکھ کر کے کہا کہ بیٹا تم پریشان کیوں ہو؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ ابا جان معاملہ یہ ہے کہ کل جمعرات کا دن ہے، استاد پورے ہفتے کا سبق سنے گا، مجھے سبق تو نہیں یاد ہے، بہت پٹائی ہوگی. تو باپ خود رونے لگ گیا. ایک جملہ کتنا اثر کرتا ہے. باپ خود رونے لگ گیا اور رو کر کے کہنے لگا ایک ہفتے کا نہیں سبق یاد ہے تو اتنا ڈر رہا ہے، 70 سال سے میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کو جا کے میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تجھے استاد کی مار کا ڈر لگ رہا ہے اور مجھے جہنم کی عذاب کا ڈر نہ لگے تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو ایک ایک جملے سے بندہ غور و فکر کی راہیں کھول سکتا ہے. ہم نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جو ایک جنازے کو دیکھ کر کے بدل گئے، کتنے لوگ ہیں ایک جملے کو سن کر کے بدل گئے، کتنے لوگ ہیں ایک بار انہیں کوئی حادثہ پیش آیا اس سے ان کی زندگی بدل گئی. تو ابھی بندہ جاگ جائے، غفلت کی چادر ہٹ جائے تو بہتر ہے. ورنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارے انسان سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو سب جاگ جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد تو منکر نکیر آ کے ایسا جگا دیں گے تو اس کے بعد میں پھر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جاگنا آج ہے اور جگانا کس سے ہوگا؟ غور و فکر سے. بندہ غور کرے گا تو جاگے گا اور نہیں غور کرے گا تو کبھی نہیں جاگے گا، ایسے ہی سویا رہے گا. ہمیں تفکر کی عادت ڈالنا چاہیے، رات میں 5 منٹ کا یہ وظیفہ کرنا چاہیے. آج الحمدللہ یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے آج اسلامی سال کے پہلے دن کے اندر یہ گفتگو اس لیے شروع کی کہ لوگ 31 مناتے ہیں اور اپنے طور پر اپنی سالگرہیں منائے کرتے ہیں. آج ہم اسلامی سال کے پہلے دن کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ نیک بننے کا طریقہ بتاؤں تاکہ پہلے ہی دن سے ہم نیکی کی عادت ڈالیں. اور جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ نیکی کا طریقہ معلوم ہو جائے ان کو طریقہ معلوم ہو جائے اور وہ نیکی کی راہ پر اپنے آپ کو تیزی کے ساتھ میں دوڑانا شروع کر دیں. اور انشاءاللہ
انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے ماہ محرم کے آتے ہی جگہ جگہ شہداء کربلا کی محفلیں سج جائیں گی، محفلیں، نیازیں، سبیلیں، اور ان سب کا اہتمام ہوگا جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اہل بیت کا بھی ذکر ہوگا، صحابہ کا بھی ذکر ہوگا۔ ہم جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں، وہابیہ نہیں کہ اللہ والوں کا بغض اپنے دل میں رکھیں، اور نہ شیعہ اور رافضی اور نام کے مولائی ہیں جو صرف اہل بیت کا ذکر کریں اور صحابہ کو چھوڑ دیں۔ ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی، دونوں کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ آج اسے اپنے سنی رضوی ہری مسجد میں بھی شہداء کربلا اور اصحاب کا ذکر ہوگا، اور محفل حسب معمول 10 دن تک چلے گی۔ آپ اس کے اندر بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ درخواستیں ہیں۔ حامدہ نظام الدین اور نظام الدین حسن بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ نجم النساء کی طبیعت دلیل ہے، اور بھی کچھ احباب نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان کو شفاء کلی عطا فرمائے، شفاء تام عطا فرمائے، شفاء عاجل عطا فرمائے، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفاء کلی اور تام، عاجل و تام سے مولا ان سب کو بہرامند فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔